اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد دوم، حکایت نمبر 92۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مصلی کے جہاں چاہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجمع یا تنہائی میں جہاں موقع ملتا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں اور ادنا و ناپاک جگہ میں چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے اور جگہ پاک کر دی گئی ہے، میں ہر جگہ نماز ادا کر سکتا ہوں۔ دیگر امتوں کو حکم تھا کہ صرف عبادت گاہوں میں ہی عبادت کریں، پانی نہ ہو تو میرے لیے زمین سے تیمم کر لینا بہتر پاکی ہے۔ اگر خدا کا کوئی بندہ زہر بھی کھا لے تو اللہ اس کی تاثیر ہی بدل دیتا ہے، اور گناہگار کا نماز روزہ بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر اپنا پرتو ڈال دیتا ہے، ورنہ ابابیل پرندہ ہاتھیوں کو کیسے کچل دیتا۔ بڑوں سے ہمسری کا دعویٰ کرنا اور جھگڑنا ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ چوہے کی اونٹ سے کوئی مناسبت نہیں۔ انسان میں صلاحیت نہ ہو تو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کشتی بانی کی صلاحیت نہیں ہے تو کشتی کنارے کنارے لے جانی چاہیے۔ پہلے تجارت کا فن سیکھ، پھر دکان کر۔ آزادانہ زندگی بسر کرنے کی ہمت نہ ہو تو غلام بن کر رہنا چاہیے۔ جب تک کمال حاصل نہ ہو کسی شیخ کے تابع رہو۔ انسان بزرگوں سے ہمسری تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اور اس قسم کی برائیاں نفس کے تقاضے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان برائیوں کو بار بار کرتا ہے تو نفس کی اس خواہش میں جماؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی برائی سے روکے تو اس پر غصہ آتا ہے۔ شیطان کو سرداری کی عادت پڑ گئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ حب جاہ نفس کا بہت بڑا رذیلہ ہے۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کے پاس تریاق ہے، لہذا جاہ و مرتبہ اور عزت کی خواہش کا سانپ ان پر اثر نہیں کرتا۔ جب کوئی کسی کی عادت کے خلاف اس کی نصیحت کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ نصیحت کرنے والا اپنی بڑائی جتاتا ہے۔ اگر انسان میں وہ برائی نہیں ہوتی تو نصیحت سے اس کو ناگواری نہیں ہوتی۔ غصہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ دراصل تیری بری عادت مستحکم ہو گئی ہے، اس لیے اپنی غلط نفسانی خواہشات کو ابتدا ہی میں دبا دینا چاہیے، ورنہ وہ خطرناک صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ عیب دار ہمیشہ اپنے عیب کو معمولی سمجھتا ہے۔ جب اس کا کوئی رذیلہ زائل ہوتا ہے تو تب وہ سمجھتا ہے کہ یہ رذیلہ کس قدر خطرناک ہے۔ جو شیخ تیری حقیقت بدل دے وہ اکثیر ہے۔ صاحب دل لوگ ہمیشہ دنیاوی عزتوں سے گریزاں اور متنفر ہوتے ہیں۔ اگر تو اولیاء رحمت اللہ علیہم پر تہمت دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا۔ جلد دوم، حکایت نمبر 93۔ اس درویش کی کرامت جس پر کشتی میں چوری کرنے کی تہمت لگائی گئی۔ ایک کشتی میں ایک درویش سوار تھا، وہ ایک کامل مرد تھا۔ کشتی میں سے کسی کی اشرویوں سے بری تھیلی گم ہو گئی، سب لوگوں کی تلاشی لی گئی۔ درویش سویا ہوا تھا، انہوں نے کہا اس کو بھی جگا کر اس کی تلاشی لو۔ انہوں نے درویش سے کہا تو اپنی گدڑی اتار کر ننگا ہو جا تاکہ شک رفع ہو جائے۔ درویش نے خدا سے التجا کی کہ ان کمینوں نے تیرے غلام پر اتہام لگایا ہے۔ اس نے دعا کی، اے ہر مصیبت میں میری فریاد رس، اے ہر مصیبت میں میری پناہ، اے ہر پکارنے والے کا جواب دینے والے، اے ہر مشقت میں میرے ملجا۔ فقیر کے دل سے آہ نکلی تو دریا میں چاروں طرف سے مچھلیاں نمودار ہوئیں۔ ہر مچھلی کے منہ میں ایک قیمتی موتی تھا، چونکہ وہ موتی اللہ کی جانب سے تھے اس لیے بے مثل تھے۔ درویش نے چند موتی لے کر کشتی میں پھینک دیے اور خود شاہوں کی طرح ہوا میں چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ ہوا میں سے کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ کشتی میں نہیں بیٹھوں گا تاکہ تم مجھ چور فقیر کے ساتھ نہ رہو، میں اپنے خدا کے ساتھ رہتا ہوں۔
میرا خدا نہ تو مجھ پر تہمت ڈرتا ہے اور نہ مجھے رسوا کرتا ہے۔ ایسا مقام پاک نفس فقیروں کو ملتا ہے جن کی تعظیم میں سورہ عبس نازل ہوئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی کسی فقیر سے ذرا بے التفاتی کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ والوں کی فقیری صرف تعلق مع اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ لوگوں کو پھنسانے کے لیے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 94۔ صوفیوں کا ایک شیخ کے سامنے اس صوفی کو طعنہ دینا کہ بہت بولتا ہے اور بہت کھاتا ہے۔ مجھ پر بسیار گوئی کا الزام مت لگاؤ، میں تو 100 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں۔ اس حکایت میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ چند صوفیوں نے اپنے شیخ کے سامنے اپنے ایک ساتھی کی شکایت کی کہ اس میں 3 بری عادتیں ہیں: زیادہ باتیں کرتا ہے، زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے۔ شیخ نے فقیر سے کہا، تم نے وہ حدیث نہیں سنی، خیر الامور اوسطھا، ہر کام میں میانہ روی رکھو، جیسا کام ساتھی کرتا ہے تو بھی ویسا ہی کر، ورنہ اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو اپنے لحاظ سے تو مناسب تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے لحاظ سے زیادہ تھی، اس لیے ان میں علیحدگی ہو گئی۔ انہوں نے کہا تھا، سوال نہ کرنا اور اعتراض نہ کرنا، اب میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رہو گے تو بھی باطنی طور پر الگ ہی رہو گے۔ اگر نماز میں کوئی ناپاک ہو جائے اور پھر بھی رکوع اور سجدے کرتا رہے تو وہ اٹھک بیٹھک ہوگی، نماز نہ ہوگی۔ اگر تو بسیار گور ہے تو بسیار گو لوگوں کے ساتھ رہ تاکہ تیرا بولنا زیادہ نہ گنا جائے۔ اہل اللہ سے اگر استفادہ نہ ہو سکے تو حاضری کا کوئی فائدہ نہیں۔ کپڑے پہننے والے اور دھوبی کا جوڑ ہے، ننگے اور دھوبی کا کوئی جوڑ نہیں۔ یا تم بھی الائے کے دین میں ختم کر کے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، ورنہ ان سے علیحدگی اختیار کر لو۔ جلد دوم، حکایت نمبر 95۔ شیخ سے فقیر کا عذر کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جوابات اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبان سے دلائے، اور ان جوابات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ اس درویش کے پاس بھی حضرت خضر علیہ السلام کی ہی میراث تھی۔ درویش نے کہا، بے شک درمیانی راہ دانائی کی بات ہے، لیکن کسی چیز کا درمیانی ہونا نسبتی بات ہے۔ ہر چیز کسی دوسری چیز کے اعتبار سے درمیانی ہے، کسی اعتبار سے کم ہوگی، کسی اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ نہر کا پانی اونٹ کے لحاظ سے کم اور چوہے کے لحاظ سے زیادہ ہوگا۔ ایک شخص 10 رکعتیں پڑھ کر تھک جاتا ہے تو وہ اس کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ ایک شخص 500 رکعتیں پڑھ کر بھی نہیں تھکتا تو اس کے اعتبار سے 500 رکعتیں کم ہوگی۔ ایک پاک باز کے لیے جان دینا آسان ہے، لیکن بخیل کی ایک روٹی دیتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ میری خوراک ان کے اعتبار سے زیادہ ہے، لیکن میرے اپنے اعتبار سے اوسط ہے۔ وسط تو اس چیز کا معلوم کیا جا سکتا ہے جس کی ابتدا ہو اور انتہا ہو، لیکن لامحدود کا وسط متعین نہیں ہو سکتا۔ رہی سونے کی بات تو میں سوتا ضرور ہوں، لیکن سونے میں بھی دل یاد خدا میں ہوتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ حواس ظاہر کا تعلق تو اسی دنیا سے ہے، لیکن دل کے حواس کا تعلق عالم آخرت سے ہے۔ جس کا دل یاد میں لگا ہو وہ اس دنیا میں بھی جنت کے باغوں میں ہے۔ میں دنیا میں رہتے ہوئے عالم بالا کی سیر کرتا ہوں۔ میرا جسم ناسوتین لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن دل یعنی روح فکر و اندیشہ سے پاک ہے۔ عام لوگ اپنے خیالات کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہم کثرت ذکر سے اپنے آپ پر استغراق طاری رکھتے ہیں اور فکروں سے آزاد رہتے ہیں۔ وہ دنیا میں اپنے مقام سے نزول اختیار کر کے عوام میں شامل ہوتے ہیں تاکہ وہ عوام ان سے فائدے حاصل کریں۔ اسرار کی باتیں ان لوگوں کے نزدیک محض دعویٰ ہیں جو اس ذوق سے واقف نہیں۔ اصحاب ذوق کے لیے یہ باتیں حقیقت ہوتی ہیں۔ ویسے راہ سلوک میں چلنے والوں کو کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا چاہیے۔
جلد دوم حکایت نمبر 96۔ اس دعوے کی سچائی کے بیان میں جو صاحب حال کے نزدیک حق اور بیگانوں کے لیے دوری ہے۔ اگر تو میرا دوست ہے اور میری جان کا واقف ہے تو اگر میں آدھی رات کو کہوں کہ میں تیرے سامنے ہوں تو یہ دونوں دعوے تیرے لیے حق ہوں گے، کیونکہ تو میری آواز کو پہچانتا ہوگا اور اپنا ہوگا۔ سامنے ہونا اور اپنا ہونا دو دعوے ہیں۔ اپنوں کی آواز کو ہر کوئی پہچانتا ہے۔ عقل سلیم ان دونوں دعووں کو سمجھے گی اور ثبوت کی طالب نہ ہوگی۔ جو اللہ کی طرف سے الہام سے محروم ہے وہ اپنے اور بیگانے کی آواز میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ ان کے سامنے کسی بزرگ کا کچھ کہنا بیکار ہوگا، وہ اپنی نادانی کی وجہ سے فوراً انکار کر دیں گے۔ جو لوگ عقل مند ہیں اور ان کو حق سے مناسبت ہے وہ فوراً بزرگوں کی باتوں پر یقین لے آتے ہیں اور کسی دلیل کے بھی طالب نہیں ہوتے۔ حکمت و دانائی کو مومن کی گمشدہ میراث کہا گیا ہے۔ اپنی چیز گم کرنے والا جب گمشدہ چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر پیاسے سے کہا جائے کہ جلدی آ، پیالے میں پانی ہے، لے لے، تو فوراً دوڑ پڑے گا۔ اگر ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کہتی ہے کہ دودھ پی لے تو بچہ فوراً اس کا دعویٰ مان لیتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ذوق حق ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہی ان کے لیے معجزہ ہوتی ہے، وہ کسی معجزے کے طالب نہیں ہوتے۔ نبی کی دعوت پر فوراً سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہی ہوں۔ جلد دوم حکایت نمبر 97۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کے پیٹ میں ایک دوسرے کو سجدہ کرنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جب ان سے حاملہ تھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے روبرو بیٹھی تھیں۔ حضرت یحییٰ کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام سے آہستہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پیٹ میں بادشاہ ہے اور باخبر رسول ہے، کیونکہ میرے پیٹ کے بچے نے آپ کے حمل کو سجدہ کیا ہے تو میرے بدن میں درد ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، میں نے بھی اپنے پیٹ میں اس کے سجدے کو دیکھا ہے۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ اور غلط ہے، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حمل کے دوران کسی کے ساتھ نہ رہیں، شہر سے باہر رہیں، اور جب تک فارغ نہ ہوئیں اندر نہ آئیں، باہر ہی جن کر ان علیہ السلام کو خاندان میں لائیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو کہاں دیکھا کہ یہ بات ہوئی، لیکن یہ بات کو صرف وہ سمجھتا ہے جو صاحب دل ہے۔ جن لوگوں نے مجاہدات کے ذریعے اپنے بدن کو چھلنی بنا دیا ہو وہ آنکھیں بند کر کے دور کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے اگر ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہے تو نتیجہ اخذ کرو، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرو۔ افسانے سن کر تو تم خود ان سے کوئی صحیح نتیجہ نکال لیتے ہو۔ بلبل اور گل کا قصہ سن کہ کیسے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ لفظوں کی مثال پیمانہ کسی ہے اور معنی کی مثال غلے کسی ہے۔ مقصود غلہ ہے نہ کہ پیمانہ۔ یہ دیکھ کے پروانے کا شمع سے کیا باطنی تعلق ہے اور اس سے نتیجہ حاصل کر لے۔ ٹیڑھی باتیں ٹیڑھوں کو سیدھی نظر آتی ہیں۔ اگر تو بینگے کو کہے چاند ایک ہے تو وہ اس بات کو جھوٹ سمجھے گا، اگر تو کہے گا کہ دو ہیں تو سچ جان لے گا۔ اے بیٹا، جو جھوٹ کا ہم جنس ہے سچ اس کے لیے معتبر نہیں ہوتا۔ جلد دوم حکایت نمبر 98۔ اس درخت کی تلاش کرنا کہ جو بھی اس کا میوہ کھائے کبھی نہ مرے۔ ایک عقل مند نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہوتا ہے کہ جو اس کا میوہ کھا لے وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے۔ وہاں کے بادشاہ نے اس بیان کے لفظوں کی طرف توجہ کی اور یہ سمجھا کہ شاید واقعی کوئی ایسا درخت ہے جس سے مستقل زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کی تلاش میں ایک صاحب کو روانہ کر دیا۔ وہ شخص سالوں گھومتا رہا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور مختلف جھوٹے نشان اس درخت کے بتا دیتے تھے۔ آخرکار وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عاجز آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ چلتا جاتا تھا اور آنسو بہاتا جاتا تھا۔ جلد دوم حکایت نمبر 99۔ شیخ کا اس درخت کے راز کی تشریح کرنا۔
ایک عالم شیخ جو عارف تھا وہ شخص ان کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا، اے شیخ، میں ایک مایوس آدمی ہوں اور آپ کی مہربانی کا طلبگار ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ تو اس نے سارے حالات عرض کر دی۔ شیخ ہنسا اور کہا، اے بھولے، یہ علم کا درخت ہے جو عالی شان ہے اور علم باری اس کا سرچشمہ ہے اور وہ آب حیات ہے۔ تو نے درخت کے ظاہری معنی مراد لیے ہیں، اس لیے تو معنی سے محروم ہے۔ چونکہ لوگ علم کے ثمرات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے اسے درخت کہا گیا ہے۔ شیخ نے فرمایا، لفظ درخت کو نہ چمٹ، اس کے ثمرات پر دھیان دے۔ معنی کے مقابلے میں اسماء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسماء کے معنی سے دل لگا لے، ان سے تو ذات تک پہنچ جائے گا جو کہ صفات کی حقیقت ہے۔ لوگ اسماء کے پابند ہو کر اسی اختلاف اسماء میں سرگرداں ہیں اور ان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہے۔ لفظوں کے پابند لوگ محض لفظی اختلاف کی وجہ سے باہمی اختلاف میں پھنسے رہتے ہیں۔ اگر حقیقت کو سمجھ لیں تو وحدت ہی وحدت پیدا ہو جائے۔ جلد دوم، حکایت نمبر 100۔ انگور کے معاملے میں 4 آدمیوں کا جھگڑنا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ ایک شخص نے 4 آدمیوں کو 1 درہم دیا کہ انگور لے کر کھا لیں۔ ان میں ایک ایرانی، ایک ترکی، ایک رومی اور ایک عربی تھا۔ ان کی زبانیں مختلف تھیں۔ ایرانی نے کہا، ہم نے انگور لینے ہیں۔ عرب بولا، نہیں، انب لینے ہیں۔ ترکی بولا، نہیں، اوزم لینے ہیں۔ رومی بولا، نہیں، استافیل لینے ہیں۔ وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک بزرگ جو سب کی زبانیں جانتا تھا وہ بولا، لاؤ درہم مجھے دو، میں تمہاری سب تمنا پوری کر دیتا ہوں۔ اگر تم بغیر کھوٹ کے اپنے دل کو میرے سپرد کر دو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا اور تم میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ ان 4 کا اتحاد عارضی تھا جو ناسمجھی سے ختم ہو گیا۔ اسی طرح عارضی گرمی سردی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ سرکہ سرد ہے، آگ پر گرم کرنے سے گرم ہو جائے گا لیکن تاثیر تو سرد ہی رہے گی۔ انگور کے شیرے کی تاثیر گرم ہے، عارضی ٹھنڈک اس کی تاثیر کو ٹھنڈا تو نہیں کرے گی۔ شیخ کی ریاکاری بھی اصول شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور حقیقت ہوتی ہے، اور عوام کا اخلاص بھی چونکہ حقیقت سے دور ہے اس لیے مؤثر نہیں۔ شیخ حقیقت سے واقف ہوتا ہے، اس کی بات موجب اتحاد ہوتی ہے، وہ مریدوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حقیقت سے باخبر تھے تو سب جانوروں میں اتحاد کا باعث بن گئے۔ چیتے اور ہرن ان کے ساتھ متحد ہو گئے۔ تو چیونٹی کی طرح دانے کے لیے نہ دوڑ، سلیمان علیہ السلام کی جستجو کر۔ سلیمان علیہ السلام یعنی شیخ کو تلاش کرے گا تو دونوں جہان کی دولت مل جائے گی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حقیقی ڈرانے والا ضرور موجود ہوتا ہے، اسے تلاش کرو تاکہ وہ تمہارے اختلاف دور کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ایک جان بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے طفیل ماں کی طرح ایک دوسرے پر شفیق بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمان ایک جان کی طرح ہیں، ورنہ اوس و خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ سب جھگڑے من و تو کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کوشش کر خالص وحدت ہو جائے۔ انگوروں میں باہمی یکسانیت تو ہوتی ہے لیکن تشخص ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ لیکن انگور کے شیرے کی طرح مختلف تشخص رکھنے والے لوگ یک جان ہو گئے۔ کچا انگور اور پکا انگور یک جان ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان میں یکسانیت نہیں ہوتی۔ جو لوگ کچے رہے اور یگانگت پیدا نہ کر سکے، جیسے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی وغیرہ، یہ نہ بھائی بنے اور نہ مسلمانوں سے متحد ہوئے۔ جو لوگ ازلی طور پر کافر ہوتے ہیں ان کے متعلق اظہار بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ چھپا رہنا ہی بہتر ہے کہ کون کافر ازلی ہے اور کون مومن ازلی۔ کور باطن کافر کے باطن کے احوال بھی مسلمانوں کو سنانا بہتر نہیں، وہ دعا ہے، اور مسلمان باغ ارم دعائیں کا باغ سے دور رہنا بہتر ہے۔ وہ لوگ جن میں فطری صلاحیت ہوتی ہے اہل دل کی صحبت میں یک جان ہو جاتے ہیں اور بہت جلد ان میں یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، جس سے مومنین میں وحدت تامہ ہو جاتی ہے۔ جب تک من و تو ہے
تو باہمی اختلاف کا امکان رہتا ہے، لیکن وحدت کے بعد نزاع کا امکان باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ کوئی اپنے آپ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ عشق متحد الوجود بنا دینے میں کامل استاد ہے۔ عشق ذروں کو ایسے جوڑ دیتا ہے جیسے کمہار مختلف اجزاء کو جوڑ کر گھڑا بنا دیتا ہے۔ یہ مثال موضوع نہیں ہے، جانوں کا اتحاد تو اس سے بھی بہت بڑا ہوا ہوتا ہے۔ مومنین کی روحوں کے اتحاد کی مثالیں سناؤں تو تھک جاؤ گے۔ ہم دنیاوی الجھاؤ اور گتھیوں کے سلجھانے کے عاشق بن گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اس پرند کی طرح ہیں جو جال کی گرہ کھولنے اور باندھنے میں مہارت پیدا کر رہا ہو۔ ایسا کرنے والا پرندہ یقیناً چمن کی سیر سے محروم رہے گا اور پوری عمر اسی کام میں صرف کر دے گا۔ دنیا کے دندوں کو سلجھانے والا اپنے آپ کو تباہ کر لے گا، لیکن دنیا اس کے قابو میں نہیں آئے گی۔ بڑے بڑے دنیا داروں کے ساتھ دنیا نے غداری کی ہے۔ ان 4 مردوں کی لڑائی معاملہ کو حل نہ کر سکی، لیکن غیب سے ایک مرد آیا اور اس نے کام کر دکھایا۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں کہیں ہو نماز کے وقت قبلہ رخ ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر ایک کو متوجہ الی الحق ہو جانا چاہیے۔ یہی چیز اتحاد پیدا کر دے گی۔ بزرگ حضرات سلیمان وقت ہیں اور ہم اتنے اندھے ہیں کہ انہیں نہیں پہچانتے۔ وہ بزرگ جو طائران قدس ہوں، ان کی تربیت یافتہ لوگ کبھی ظلم نہیں کرتے بلکہ معذوروں کی خدمت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، شیخ کے زیر تربیت تھوڑا سا مجاہدہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جتنے عیب اس کے پاس لے کر جاؤ گے ان سب سے نجات مل جائے گی۔ جلد دوم، حکایت نمبر 101۔ بطخ کے ان بچوں کا قصہ جن کو گھریلو مرغ نے پالا۔ اے سالک انسان، تو بطخ کے اس انڈے کی طرح ہے جس کو گھریلو مرغ نے اپنے پروں کے نیچے لے کر پالا ہے۔ تیری ماں پانی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن دائیا کا تعلق خشکی سے ہے۔ تیرا تیرنے کی طرف میلان ماں یعنی روح کی طرف سے ہے، اور خشکی کی طرف میلان دائیا یعنی جسم کی وجہ سے ہے۔ دائیا کی خشکی چھوڑ اور بطخوں کی طرح حقیقت کے سمندر میں آ جا۔ اگر تجھے دائیا پانی سے ڈرائے تو نہ ڈر۔ جس میں انسانی روحانی عروج کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اسے زیادہ اہمیت نہ دے۔ جسم خاکی ہے اور روح بحر وحدت سے وابستہ ہے۔ تو کرمنا یعنی ہم نے بنی آدم کو عزت دی کی وجہ سے خشکی اور دریا دونوں میں قدم رکھتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہونے کی حیثیت سے اس عالم دنیا سے متعلق تھے، اور ساتھ ہی ان کی روح مسلسل وحی یعنی عالم بالا سے متعلق رہتی تھی، یہی حال شیخ کا بھی ہوتا ہے۔ شیخ بحر کی طرح ہے اور ہم مرغ آب ہیں۔ شیخ ہماری سب باتیں سمجھتا ہے۔ دریائے وحدت میں جب شیخ کی طرح گھسو گے تو تمہاری حفاظت کے لاتعداد سامان پیدا ہو جائیں گے جو ہر طرح کے خطرات سے تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس لیے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں غیرت کے خلاف محسوس کرتا ہے، اس لیے شیخ کی حقیقت تجھ پر عیاں نہیں ہوتی۔ اگر انسان کو انجام کی بھلائی پر یقین ہو تو اس کے لیے مقصد کے حصول کی تکالیف آسان ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی غفلت کی وجہ سے ادنی مطلوب میں لگا رہتا ہے اور اعلیٰ مقصد سے غفلت برتتا ہے۔ دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اسباب کو پیدا کرنے والے کی طرف اس کی توجہ نہیں جا سکتی۔ جو خوش قسمت اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھتا ہے، اسباب اس کی نگاہ میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ جلد دوم، حکایت نمبر 102۔ حاجیوں کا ایک درویش کی کرامات پر حیران ہونا جو گرم ریت پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحرا میں ایک عبادت گزار زاہد تھا۔ حاجی وہاں سے گزرے تو اسے اکیلے گرم ریت پر مصروف عبادت دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ صحرا کی گرمی ہلاک کر دینے والی تھی۔ وہ اس قدر تکلیف دہ مقام میں اپنی عبادت میں اس قدر خوش تھا جیسا کہ کوئی سبزہ و گل میں مسرور ہو یا جیسے براق کی سواری پر ہو۔ وہ خشوع و خضوع اور عاجزی سے بھرا ہوا اپنے دوست سے استغراق میں کھڑا ہوا راز و نیاز کر رہا تھا۔ وہ گروہ کھڑا ہو گیا کہ درویش اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ جب وہ استغراق سے نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور چہرے سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔
انہوں نے اس سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اے دین کے بادشاہ، تو اپنا راز ہم پر کھول دے تاکہ تیری حالت ہمیں یقین عطا فرما دے۔ اس نے ان کی دعا کی قبولیت کے لیے آسمان کی توجہ کی کہ اے مولا، میں عالم بالا سے رزق کی تلاش کا عادی ہوں، کیونکہ تو نے میرے لیے وہاں کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو حاجیوں کی دعا قبول فرما لے۔ تو نے مجھے وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق کا مشاہدہ کرا دیا ہے۔ اتنے میں ایک ابر آیا اور اس نے برسنا شروع کر دیا، ہر جگہ پانی پانی ہو گیا۔ حاجیوں میں سے کچھ کو یقین کامل کی دولت نصیب ہو گئی، کیونکہ ہدایت اور یقین عطا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگ کھوٹے اور کچے تھے، یعنی ابدی ناقص تھے، وہ محروم رہے۔ بات ختم ہوئی۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔